8 ذوالحجہ جمعرات کا دن حج کا پہلا دن. حج کے جو 6 دن ہیں 5 بھی ہیں لیکن نبی علیہ السلام نے 6 دن والا حج کیا، تو جو 6 دن تھے اس کا پہلا دن 8 ذوالحجہ جمعرات کا دن تھا. اور نبی علیہ السلام نے مکہ مکرمہ سے مینا جانے کا ارادہ کیا. وہ تمام صحابہ جن کا احرام پہلے سے تھا، جو قربانی کے جانور ساتھ لائے تھے، نبی علیہ السلام خود بھی، آپ کا تو احرام بندھا ہوا تھا، لیکن وہ جنہوں نے احرام کھول دیے تھے انہوں نے پھر اب مکہ مکرمہ سے مقام ابطح سے احرام باندھا، مکہ مکرمہ سے احرام باندھا. اب یہ سب لوگ مینا کی طرف روانہ ہوئے. مینا میں 5 نمازیں ادا کی. حج کا پہلا دن مینا میں کرنے کا کیا کام؟ پہلے دن ایک ہی کام، 5 نمازیں ادا کرنی ہے. ظہر سے شروع ہوگی اور 9 کی صبح فجر تک 5 نمازیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 کی صبح کی فجر. یہ 5 نمازیں جو ہیں یہ مینا میں ادا کرنی. اسی رات جب نبی علیہ السلام مینا میں تھے تو سورہ مرسلات نازل ہوئی نبی علیہ السلام کے اوپر، اس غار میں نازل ہوئی. اس غار کو غار مرسلات کہتے ہیں. اب جمعے کا دن تھا، یہ حج کا دوسرا دن تھا، اور حج کے دوسرے دن نبی علیہ السلام عرفات کے لیے روانہ ہوئے، میدان عرفات کے لیے. ثم افیضوا من حیث افاض الناس. قریش کے جو لوگ تھے نا، اب یہاں بہت سمجھنے کی بات ہے. جو قریش کے لوگ تھے یہ مزدلفہ تک جاتے تھے، عرفات نہیں جاتے تھے. انہوں نے یہ سوچا تھا کہ شاید نبی علیہ السلام بھی مزدلفہ سے واپس آ جائیں گے، لیکن نبی علیہ السلام نے حج کے اس عمل میں مشرکین مکہ کی پوری مخالفت کی اور عرفات گئے. جیسا کہ حج کا سلسلہ تھا، وہاں کے علاقے کے رواج کو نہیں دیکھا، قریش کی بات کو نہیں دیکھا کہ میرے قبیلے کا رواج یہ ہے، نہیں، یہ نہیں دیکھا کہ میرے اللہ کا حکم کیا ہے، اس کو دیکھا. ووٹ دینا ہے تو میرے قبیلے کو نہیں دینا، میرے اللہ کو دیکھتے ہوئے دینا ہے. تو نبی علیہ السلام عرفات کی طرف تشریف لے گئے اور ضب کا راستہ جو ہے وہ آپ نے پسند فرمائے. جو پہاڑی ہے اس کے ساتھ ساتھ کا راستہ تھا، چلے گئے. نبی علیہ السلام میدان عرفات پہنچے. جب زوال آفتاب ہو گیا تو نبی علیہ السلام نے اس کے بعد پھر وقوف عرفہ کا معاملہ شروع کیا، غسل بھی کیا. زوال کے بعد نبی علیہ السلام نے غسل کیا اور سواری پر ہی آپ نے جو ہے وہ دعاؤں کا اہتمام کیا اور ایک خطبہ بھی دیا. 9 ذوالحجہ حج کا دوسرا دن ہے. اس میں روزہ رکھنا، نبی علیہ السلام کا روزہ تھا کہ نہیں؟ کیونکہ ایام ذوالحجہ بڑے قبولیت والے ہیں اور بڑی فضیلت نبی علیہ السلام نے بتائی تھی کہ ان کے روزے بہت برکت والے ہیں، اللہ کے ہاں بڑے مقبول ہیں. اب نبی علیہ السلام کا احرام کی حالت میں روزہ ہے کہ نہیں، اس کو چیک کرنا تھا، اس کو معلوم کرنا تھا. تو صحابہ نے بہت خوبصورت معاملہ کیا. ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے نبی علیہ السلام کو ہدیے میں دودھ پیش کیا. دودھ پیش کیوں کیا؟ علماء لکھتے ہیں کہ دودھ کا انکار منع ہے. پانی پیش کرتے، پیتے پیتے نہ پیتے اس کو منع کرنے کی گنجائش ہوتی ہے انسان کے پاس. دودھ کو فرمایا کہ انکار نہ کرو، فرمایا کہ اگر روزہ ہوگا تو منع ہو جائے گا اور روزہ نہیں ہوگا تو نوش فرما لیں گے. تو جیسے ہی آپ نے دیکھا دودھ ہے اور نبی علیہ السلام نے دودھ کو لیا اور نوش فرما لیا. یہاں سے معلوم ہوا کہ 9 ذوالحجہ کا روزہ حاجی کے لیے افضل نہیں، حاجی کے لیے روزہ نہ رکھنا افضل ہے. بھئی جو لوگ یہیں ہیں نہیں جا رہے حج پہ، ان کے لیے 9 کا روزہ رکھنا یہ فضیلت کا باعث ہے. لیکن حاجی نے دعائیں مانگنی ہے، اتنے کام اس کے پاس ہیں، سفر میں ہے، اس کے لیے اس وقت روزہ نہ رکھنا سنت نہیں. روزہ نہ رکھنا سنت ہے، روزہ رکھنا سنت نہیں. بہرحال نبی علیہ السلام سواری پہ سوار تھے اور پھر خوب دعائیں مانگی. وہیں اہل نجد کے کچھ لوگ نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں حج کے بارے میں پوچھا. نبی علیہ السلام نے فرمایا حج تو وقوف عرفہ کا نام ہے، الحج عرفہ، کہ وقوف عرفہ ہی حج ہے. نبی علیہ السلام نے امت کے لیے دعائیں مانگی، اتنی دعائیں مانگی کہ اللہ تعالیٰ سے یہ بھی کہا اللہ میری امت کے ظالم کو بھی معاف فرما. اس طرح کی بھی نبی علیہ السلام نے دعائیں مانگی. میدان عرفات میں نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک صحابی تھے حج پہ. وہ سواری سے نیچے گرے اپنی سواری سے اور ان کا انتقال ہو گیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی ان کی تدفین کر دو. تو حج کے موقع پہ کسی کا انتقال ہو جائے تو کئی چیزیں بتائیں. ایک تو فرمایا اس کے لیے قیامت تک حج ہوتا رہے گا، ایک فرمایا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا، ایک فرمایا قیامت کے دن امن والوں میں سے وہ اٹھے گا. تو اس کو فضیلتیں بھی نبی علیہ السلام نے بتائیں.